مجھے نہیں پتا، تم کسی بھی طرح سے پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ مجھے کم از کم اس سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے پیسوں کا بندوبست کروں؟ آپ کو تو میرے گھر کے حالات کے بارے میں پتہ ہے۔ میرا بھائی باہر جا رہا ہے، ابو اور باقی بھائی اپنا سارا پیسہ اسی پر لگا رہے ہیں۔ امی کے پاس بھی جتنا زیور تھا وہ انہوں نے سب بیچ کر میرا جہیز بنا دیا۔ اب کسی کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں نے تنگ آتے ہوئے کہا۔ میری بات سنتے ہی میرے شوہر نے میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیا اور انہیں زور زور سے کھینچنے لگا۔ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ نہ جانے اسے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا، وہ اتنا جنونی کیوں ہو گیا تھا؟ پہلے تو وہ ایسا نہیں تھا۔ تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ میں ایک سکون کی زندگی گزاروں۔ تم تو پہلے مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور اب تو تمہیں ایک بہانہ بھی مل گیا ہے، اسی وجہ سے تم یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ میں حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا کہوں، کیونکہ ایک چیز کا اندازہ تو مجھے ہو چکا تھا۔ میں اس وقت اسے جو کچھ بھی کہتی وہ میری بات پر کان نہ دھرتا بلکہ اپنی ہی کہتا۔ اچانک اس نے میرے بال ایک جھٹکے سے چھوڑے اور مجھے اپنا زیور لانے کا کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ زیور میں نے اپنے بچوں کے لیے بچا کر رکھا ہے، میں اسے کیسے بیچ سکتی ہوں؟ میری بات سنے بغیر وہ میرے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس نے لاکر سے میرے سب سے قیمتی کنگن اٹھائے اور انہیں لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے روتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دوبارہ سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ جا کر کھولا تو سامنے سارا کھڑی تھی۔ سارا کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کافی عرصے بعد میرے گھر آئی تھی۔ میری روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہوا ہے۔ اتنے عرصے بعد اپنی دوست کو سامنے پا کر میں دوبارہ سے بکھر گئی۔ اسے روتے ہوئے ساری کہانی سنانے لگی اور اس وقت کو کوسنے لگی جب میں نے اپنے شوہر کو اپنے ایک کزن کے پاس مدد کے لیے بھیجا تھا۔ تقریباً 5 سال تک میں اپنی زندگی بہت سکون سے گزار رہی تھی۔ اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ پھر اچانک میرے لیے احمد کا رشتہ آیا۔ گھر والوں کو یہ رشتہ کافی پسند آیا تھا، کیونکہ احمد ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی، جبکہ اس کے باپ کا اپنا ایک بہت بڑا کاروبار تھا جسے بعد میں احمد نے ہی سنبھالنا تھا۔ میں نے گھر والوں کے سامنے بہت احتجاج کیا کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن انہوں نے میری بات سنے بغیر ہی میرا رشتہ احمد سے طے کر دیا۔ مجھے بظاہر کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ شکل و صورت کا بھی اچھا تھا اور ایک بہترین انسان تھا۔ اسی وجہ سے میں نے بھی زیادہ واویلا نہیں کیا اور پھر گھر والوں کی خوشی میں ہی خوش ہو گئی۔ مجھے صرف اور صرف ایک افسوس تھا، اور وہ تھا اپنی ڈگری مکمل نہ ہونے کا۔ لیکن اس افسوس کو بھی احمد نے میری خوشی میں بدل دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہوں۔ احمد کے گھر والوں کو شادی کی بہت جلدی تھی، کیونکہ اس کے والدین باقی سب کی طرح یہی چاہتے تھے کہ وہ جلد سے جلد اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیل سکے۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا اور ایک ہی مہینے کے اندر اندر میں رخصت ہو کر احمد کے گھر آ گئی۔ میں بھی ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد بھی ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اسی وجہ سے انہوں نے جی بھر کر مجھے جہیز دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ پورا خاندان ہی میری قسمت پر رشک کر رہا تھا، جبکہ میرا جہیز دیکھ کر میرے سسرال والے مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہو چکے تھے۔ پہلے میں اس چیز کے خلاف تھی، لیکن جب میں نے اپنی تعریفیں سنی تو میرا بھی دل خوش ہو گیا۔ میرے خاندان والوں نے جب مجھے خوش دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے میری شادی پر کافی واویلا مچایا۔ میری پھپھو نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی تھیں۔ اس سب کا مقصد صرف اور صرف میرے سسرال والوں کو میرے خلاف کان بھرنا تھا۔ اتنی بدمزگی کے باوجود بھی میری خوشی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ میرے سسرال والوں نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا۔ تقریباً 1 مہینے تک میں نے گھر کا کوئی کام نہیں کیا، اور پھر شادی کے 1 مہینے بعد ہی میں اپنے سسرال والوں سے الگ ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے ساس اور سسر اپنے دوسرے بیٹے کے پاس جانا چاہتے تھے، جو کہ لندن میں رہائش پذیر تھا۔ ان کے یہاں سے جانے کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ آ کر ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہنے لگی۔ میں بہت خوش تھی۔
گھر کے ساتھ ساتھ میں اپنی پڑھائی کو بھی مینج کر رہی تھی۔ احمد بہت پیار اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ وہ میری خواہشات کو پوری کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتا تھا۔ وہ جانتا تھا مجھے گھومنے پھرنے کا شوق ہے، اسی وجہ سے وہ ہر ویکینڈ پر مجھے اپنے ساتھ گھمانے پھرانے لے کر جاتا تھا۔ اس کی تنخواہ کا آدھے سے زیادہ حصہ عیش و عشرت میں ہی گزر جاتا تھا، جبکہ باقی کی آدھی تنخواہ میں سنبھال کر رکھتی تھی، جبکہ اس کے بزنس سے آنے والی رقم وہ سیو کر رہا تھا۔ زندگی ہر طرح سے اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی، اور پھر شادی کے 1 سال بعد میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میری زندگی مکمل ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں مجھے مل گئی ہوں۔ اپنے بیٹے کے ساتھ میں بہت مصروف ہو گئی۔ اب تو مجھے اپنے گھر بھی جانے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ اکثر امی مجھ سے اس بات کی شکایت کرتی تھیں، لیکن پھر میں امی کو ہنس کر ٹال دیتی۔ انہیں کہتی کہ اب میں بھی ایک ماں بن چکی ہوں، میری ذمہ داریاں بھی کافی زیادہ ہو گئی ہیں، اسی وجہ سے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ احمد ارسلان سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اپنا فارغ وقت زیادہ تر ارسلان کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ زندگی بہت مزے کی گزر رہی تھی، اور پھر اچانک سے ایک دن ایک بہت بڑا طوفان آیا۔ میں معمول کے مطابق گھر میں کھانا بنا رہی تھی جب احمد ارسلان کے ساتھ بیٹھا کھیل رہا تھا۔ اچانک ارسلان بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر احمد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ کافی دیر تک جب مجھے ارسلان کی آواز سنائی نہ دی تو میں بھی لاؤنج میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا احمد پھٹی پھٹی نظروں سے ارسلان کو دیکھ رہا تھا، اور جبکہ ارسلان آنکھیں بند کیے فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا یہ سو گیا؟ میں نے احمد سے پیار سے پوچھا۔ احمد نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ اچانک احمد کے جسم کو ایک جھٹکا لگا، یوں لگا جیسے وہ ابھی ہوش میں آیا ہو۔ اس نے جلدی سے ارسلان کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا، اس کے منہ کو تھپکنے لگا۔ اس نے مجھے پانی لانے کے لیے کہا۔ میں کچن سے جلدی سے پانی لے کر آئی اور ارسلان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ ہم دونوں کو حیرانگی ہو رہی تھی کہ آخر وہ 2 سال کا بچہ بے ہوش کیسے ہو سکتا ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب اسے ہوش آیا، اب ہم اسے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ہماری پرسکون زندگی دوبارہ سے بے چین ہو چکی تھی، اور یہ بے چینی کسی بھی صورت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں تسلی دی، کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بچے کا بی پی لو ہو گیا تھا، اس وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا۔ ہم دونوں کو اس کا بی پی لو ہونے پر حیرانگی ہو رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کی تسلی اور دوائیوں کے بعد ہم دونوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور ارسلان کو لے کر دوبارہ گھر آ گئے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے بہت فکر مند تھی۔ احمد نے جب مجھے اتنا پریشان دیکھا تو مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا فکر مت کرو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں بات کی ہے، کل ہم اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ ہمیں بتا دے گا۔ وہ ساری رات میں نے ارسلان کی فکر میں جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ ساری رات ارسلان کا معصوم چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔ اس سے دور ہونے کا احساس ہی میری روح کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ میں اس سے ایک لمحہ بھی دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہزاروں طرح کی غلط فہمیاں تھیں جو میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ نہیں، ارسلان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں ساری رات اپنے آپ کو تسلی دیتی رہی۔ فجر کی اذان کے ساتھ میری آنکھ کھلی، میں نے جلدی سے فجر کی نماز ادا کی۔ اس وقت ارسلان بھی جاگ چکا تھا اور احمد کے ساتھ بستر پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر میں نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا تھا۔ پھر میں نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر اس وقت صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ ہمیں 9 بجے گھر سے نکلنا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا جلدی سے 9 بجے اور میں اپنے بیٹے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاؤں، اور پھر وہ مجھے تسلی دے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ پورے 9 بجے ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے ہمیں تسلی دی۔ اس نے کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارسلان بالکل ٹھیک ہے۔ میں ارسلان کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ میں یہی کوشش کرتی تھی کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ اسے 1 مہینے میں ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہ آیا۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، وہ صرف اور صرف میرا وہم تھا، کیونکہ ابھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ابھی ایک قیامت رہتی تھی جسے آ کر گزرنا تھا۔ میں معمول کے مطابق لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب مجھے احمد کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ مجھے اونچا اونچا پکار رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا، میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ میں نے دیکھا احمد نے اپنے بازوؤں میں ارسلان کو اٹھایا ہوا تھا، یعنی وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔
احمد پیار سے ارسلان کے چہرے کو تھپک رہا تھا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار احمد کو یوں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم دوبارہ سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، لیکن ڈاکٹر نے اس بار بھی ہمیں تسلی دی کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے احمد سے کہا کہ سب کچھ نارمل ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اس کی رپورٹس بھی بالکل ٹھیک آئی ہیں، کچھ ہی عرصے میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن احمد میری بات سننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ جب تک میرا بیٹا بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک میں اس کا علاج کرواتا رہوں گا۔ میں اور احمد ارسلان کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے جب اچانک احمد کے فون پر اس کے ایک دوست کی کال آئی۔ احمد نے پہلے اسے ارسلان کے بارے میں بتایا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک دم پرجوش نظر آنے لگا۔ احمد کو خوش دیکھ کر مجھے بھی اندازہ ہوا کہ احمد کو ارسلان کی بیماری کا حل مل گیا ہے۔ کال کاٹنے کے بعد احمد نے مجھے بتایا کہ اس کے دوست کا ایک جاننے والا پیر ہے جو اس طرح سے لوگوں کا اور بچوں کا علاج کرتا ہے۔ میرا دوست کہہ رہا ہے کہ میں ارسلان کو اس پیر کے پاس لے کر جاؤں، ارسلان بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا، کیونکہ میں اس طرح سے پیروں فقیروں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ میں نے احمد کو سمجھانے کی کوشش کی، اسے کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ٹھیک ہے، ہمیں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور پھر ڈاکٹر کے بعد اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا چاہیے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس بار احمد میری بات سننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ جہاں تک میں جانتی تھی مجھے تو یہی پتا تھا کہ احمد بھی اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، لیکن شاید ارسلان کے معاملے میں وہ خود بے بس ہو گیا تھا۔ وہ ارسلان کے معاملے میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے احمد کو کہا کہ وہ پہلے خود اس پیر کے پاس جائے، جا کر دیکھے کہ وہ ٹھیک ہے یا جعلی پیر ہے۔ میری بات سن کر احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اگلے ہی دن وہ اس پیر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ سارا دن میرا بہت بے چین گزرا۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ پورا دن ارسلان بھی بالکل ٹھیک ٹھاک رہا، نہ تو وہ رویا نہ ہی اس نے کسی قسم کی کوئی ضد کی۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ دوبارہ سے نارمل ہو گیا ہے۔ شام کا وقت تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے تیزی سے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے احمد کھڑا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، پیر صاحب نے میرے بیٹے کا علاج کرنے کی حامی بھر لی، اب میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ پیر جعلی نہیں ہے؟ میں نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے احمد سے سوال کیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا آج جو کچھ میں نے دیکھا ہے، اگر تم وہ دیکھ لیتی تو تم یہ بات نہ کرتی۔ ایسا کیا دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے اس سے تجسس سے پوچھا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی وہ پیر کی جھونپڑی کے اندر داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی پیر نے اسے بتا دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ احمد کی بات سن کر میں خود حیران رہ گئی۔ بھلا کسی کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پتا اس کو آپ کے دوست نے پہلے سے ہی بتا رکھا ہو؟ میں نے دوبارہ احمد کو کہا، کیونکہ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا تھا، اس نے پیر کو نہیں بتایا، لہٰذا اس کے پاس بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ غیب کا علم بھی ہے۔ میں کل ہی ارسلان کو اس کے پاس لے کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ ہفتے کے اندر اندر ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا ہے۔ اس وجہ سے اس سے بحث کرنا فضول تھا۔ دوسری طرف میرے بیٹے کی صحت یابی کا سوال تھا، اس لیے میں بھی احمد اور اس پیر پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلے ہی دن میں احمد کے ساتھ وہاں پر گئی۔ اس نے ہمارے بیٹے پر دم کیا، ہمیں کچھ دوائیاں دیں۔ تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارا بیٹا واقعی میں صحت یاب ہو گیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ احمد کا یقین اس پیر پر بڑھ گیا تھا۔ اب تو وہ اکثر اٹھتے بیٹھتے اس پیر کا ذکر کرتا رہتا، یہی کہتا کہ اب اگر مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں اسی پیر کے پاس جاؤں گا، مجھے یقین ہے وہ میرے مسئلے کا حل ضرور تلاش کرے گا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس پیر پر کچھ زیادہ ہی انحصار کر رہا ہے۔ میں نے اس حوالے سے 2-3 بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ الٹا میری بات کا برا منا گیا اور مجھے اپنے معاملے میں ٹانگ اڑانے سے منع کر دیا۔ مجھے اس کا یہ رویہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ دکھ ہوا، لیکن پھر میں خاموش رہ گئی، کیونکہ خاموش ہونے کے علاوہ
میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن احمد کو واپسی پر کافی دیر ہو گئی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اسے بار بار کال کر رہی تھی لیکن اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ اب مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ اچانک میرے ذہن میں اس کے دوست کا خیال آیا۔ میں نے جلدی سے اس کے دوست کو کال ملائی، اس سے احمد کے بارے میں پوچھا۔ میری بات سن کر اس کے دوست نے مجھے تسلی دی، کہنے لگا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں فی الحال پیر صاحب کے پاس ہیں، بہت ضروری بات کر رہے ہیں، تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم گھر واپس آ جائیں گے۔ احمد کہہ رہا ہے کہ آپ سو جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، جبکہ میں دوبارہ یہ سن کر حیران رہ گئی کہ وہ دوبارہ سے پیر کے پاس ہے۔ آخر وہ اس وقت پیر صاحب کے پاس کیا کام؟ پہلے تو وہ ہمارے بیٹے کے لیے گیا تھا، لیکن اب تو ارسلان بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ کیا کہیں ارسلان دوبارہ بیمار تو نہیں ہو گیا؟ مجھے دوبارہ سے ارسلان کی فکر ہونے لگی۔ میں تیزی سے ارسلان کے کمرے میں گئی جہاں وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اب میں بڑی بے صبری سے احمد کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن میرا انتظار تو جیسے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ تقریباً مزید 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن ابھی تک احمد کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ احمد گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ احمد کو پریشان دیکھ کر میں خود بھی پریشان ہو گئی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ کیا مسئلہ ہے احمد؟ احمد نے ایک گہری سانس لی، مجھے بتایا کہ کوئی ہم پر جادو کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ تمہیں ایک دم یہ کیسے لگنے لگا کہ کوئی ہم پر جادو کر رہا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ وہ آج دوبارہ ارسلان کے معاملے میں پیر صاحب کے پاس گیا تھا تاکہ ان سے پوچھ سکے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے یا نہیں، لیکن جب پیر صاحب نے احمد کو دیکھا تو انہیں اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ کوئی اس پر اور اس کے تمام گھر والوں پر جادو کر رہا ہے۔ احمد کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ ہو سکتا ہے پیر صاحب کو غلط فہمی ہو گئی ہو، کیونکہ جب کوئی کسی انسان پر دوسرا جادو کرتا ہے تو اگلا انسان سکون سے نہیں بیٹھتا، بلکہ اسے ہزاروں طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہم لوگ تو پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بات سن کر تو جیسے اسے آگ لگ گئی۔ مجھے ڈانٹنے لگا، کہنے لگا تمہیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ تم خاموش رہو۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ مجھے وہ واقعی بہت ٹینشن میں لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے پیر صاحب سے جادو کے علاج کے بارے میں بات کی ہے، وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی انہیں تھوڑی رقم دینی ہوگی۔ کیسی رقم؟ کیا وہ پیر صاحب مفت میں علاج نہیں کرتے؟ میں نے اس سے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں، لیکن اس غیر مرئی مخلوق کے لیے بھی کچھ قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ ان قربانیوں کے لیے پیر صاحب مجھ سے رقم مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اتنا سارا خرچہ اپنی طرف سے کر سکیں۔ ویسے بھی تھوڑے پیسوں کی بات ہے، سب کچھ دوبارہ سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جن پیسوں کو وہ تھوڑے سے پیسے کہہ رہا تھا، وہ دراصل 5 بکروں کے پیسے تھے۔ میں نے اسے پہلے تو سمجھایا، لیکن جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میری بات نہیں مانے گا، تب میں خود ہی خاموش ہو گئی اور اسے وہ سب کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ لاکر میں سے ایک موٹی رقم نکال کر پیر صاحب کو دے آیا اور انہیں کہا کہ وہ خود ہی ان پیسوں سے بکرے خرید لیں، اور اگر پیسے کم پڑ جائیں تو اس سے دوبارہ پیسے لے سکتے ہیں۔ یہ سب سنا تو مجھے احمد کی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا۔ کم از کم مجھے اس سے اس چیز کی بالکل امید نہیں تھی۔ خیر، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ اب اکثر احمد گھر سے پیسے لے کر اس پیر صاحب کو دے آتا اور واپسی پر مجھے یہ بتاتا کہ فلانے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس نے پیر صاحب کو پیسے دیے تھے، جبکہ جن مسئلوں کا وہ ذکر کرتا تھا وہ مسئلے بھی اسے پیر صاحب ہی بتاتے تھے۔ میں اس سب سے تنگ آ چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا احمد کو اس جھنجٹ سے کیسے باہر نکالوں، کیونکہ وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، جبکہ دولت مسلسل ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی۔ اب تو میرا قیمتی جہیز بھی بکنے لگا تھا، کیونکہ ہمارے بچائے ہوئے سارے پیسے ختم ہو گئے تھے، اور جو پیسے احمد نے اپنے کاروبار میں لگانے تھے وہ پیسے احمد اسی پیر کو دے آیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بھی ڈوب گیا۔ میں نے احمد کے ایک دوست سے ایک بار بات کی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ احمد کو سمجھائے، اگر وہ ایسے ہی کرتا رہا تو ایک دن ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ اس کے دوست نے میری بات سمجھنے کے بجائے مجھے بھی اس پیر پر یقین رکھنے کی تاکید کر دی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے اپنی ساس کو کال ملائی اور انہیں احمد کے کارناموں کے بارے میں بتا دیا۔
میری بات سن کر میری ساس حیران رہ گئی۔ پہلے تو انہوں نے احمد کو گالیوں سے نوازا، پھر اس کے بعد وہ مجھے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی میں نے پہلے اس بارے میں کیوں انہیں نہیں بتایا۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس تھا، اگر میں انہیں پہلے بتا دیتی تو شاید اس چیز کی نوبت ہی نہیں آتی، لیکن اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ احمد سے بات کریں اور اسے سمجھائیں۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ اب سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا، وہ صرف اور صرف میری غلط فہمی تھی۔ شام کو آ کر احمد نے مجھ سے بہت لڑائی کی، مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کے معاملات میں ٹانگ اڑائی تو وہ مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑ آئے گا۔ مجھے کم از کم احمد سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، نہ جانے اس پیر نے احمد پر ایسا کون سا جادو کر دیا تھا، اسے پیر کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب تو وہ ارسلان سے بھی ویسی محبت نہیں کرتا تھا جیسی پہلے کرتا تھا۔ اس کی زبان پر ہر وقت ہی اس پیر کا ذکر ہوتا۔ گھر کا سارا قیمتی سامان بک چکا تھا، گھر میں موجود تمام لاکرز خالی ہو چکے تھے، نہ صرف احمد کا بلکہ میرا بینک اکاؤنٹ بھی خالی ہو چکا تھا۔ اب میرے پاس صرف اور صرف ایک ہی چیز بچی تھی، اور وہ تھے میرے زیور۔ مجھے بس اب اپنے زیور کی ٹینشن تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ احمد اسے بھی بیچ دے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آدھے سے زیادہ زیور امی کے پاس جا کر رکھوا دوں گی یا بینک میں رکھوا دوں گی تاکہ وہ احمد کی نظر سے بچے رہیں، کیونکہ اسے میرے زیورات کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج سے پہلے اسے کبھی اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، لیکن میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں اپنا زیور احمد سے نہیں بچا پائی، اور وہ ان میں سے میرے سب سے قیمتی کنگن اٹھا کر بیچنے کے لیے چلا گیا۔ اب نہ جانے وہ کس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کس قربانی کے لیے اس پیر صاحب کو پیسے دے رہا تھا۔ اپنی دوست کے سامنے میں نے اپنے دل کا حال کھول کر بیان کر دیا۔ میری بات سن کر میری دوست بہت پریشان ہوئی۔ اس نے مجھے تسلی دی، کہا کہ مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود احمد سے اس بارے میں بات کرے گی، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک بات میں اچھی طرح سمجھ چکی تھی، جب احمد کے دماغ میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو وہ اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک کہ وہ خود کوشش نہ کر کے دیکھ لے۔ اور یہاں پر احمد اس پیر پر اندھا یقین کرنے لگا تھا۔ وہ پورا دن میں نے اپنی دوست کے ساتھ گزارا، مجھے اس کی موجودگی نے کافی سکون پہنچایا۔ دن کا کھانا کھانے کے بعد وہ یہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد گھر دوبارہ سے ہی ویسے ویرانہ ہو گیا۔ شام کو احمد دوبارہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ اب وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اس نے وہ پیسے پیر کے حوالے کر دیے ہیں۔ اسے بالکل بھی فکر نہیں تھی کہ گھر میں پیسے بالکل ختم ہو چکے ہیں، کھانا پینے اور سودا لانے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ اسے اس چیز کی بھی فکر نہیں تھی کہ اس کے بیوی بچے بھوکے ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ ہے بھی یا نہیں۔ اسے بس صرف اور صرف پیر صاحب دکھائی دیتے تھے کہ آیا وہ خوش ہیں یا نہیں۔ مجھے اپنے لیے نئے کپڑے بنائے 1 سال گزر چکا تھا۔ میرے بیٹے کا بھی یہی حال تھا۔ میرے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے تھے وہ مجھ سے چھین کر لے جاتا تھا۔ اپنا سارا کاروبار تو وہ بالکل ڈبو چکا تھا۔ نوکری سے بھی اس نے 1 مہینہ پہلے ہاتھ دھو دیا تھا۔ اب ہمارے گھر میں جو تھوڑے بہت پیسے آتے تھے وہ میری سسرال سے میری نند بھیجتی تھی۔ ایک دن میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اب وہ یہ اپارٹمنٹ بیچنے کے چکروں میں لگا ہوا تھا، اور پھر میرے نہ کرنے کے باوجود بھی اس نے یہ اپارٹمنٹ بیچ دیا۔ میں اپارٹمنٹ میں سے سارا سامان اٹھا رہی تھی، جب ٹی وی اٹھانے کی باری آئی تو میں ٹھٹک کر رک گئی۔ وہاں ایک نیوز چینل لگا ہوا تھا، جبکہ سامنے ایک بزرگ کھڑا تھا۔ نیچے سرخی چل رہی تھی کہ ایک جعلی پیر گرفتار۔ جب میں نے غور کیا تو یہ وہی پیر تھا جس پر میرا شوہر اندھا اعتماد کرتا تھا، اور جس نے میرے بیٹے کا نام نہاد علاج کیا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جو خود پھٹی پھٹی نظروں سے ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس پیر کی حقیقت ہم لوگوں کے سامنے آ چکی تھی، لیکن اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس پیر پر اندھا بھروسہ کرنے کی وجہ سے میرے شوہر نے اپنا کاروبار، اپنی نوکری، معاشرے میں اپنی عزت، سب کچھ گنوا دیا تھا۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا تھا، کئی بار اسے خبردار کیا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی میری بات نہیں سنی۔ ہمارے پاس صرف اور صرف اپنا ایک گھر بچا تھا، جسے آج اس نے خود ہی بیچ دیا۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ کسی اور ذات پر بھروسہ کرنا صرف اور صرف بے وقوفی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری پریشانیاں اور مسئلے دور کر سکتا ہے۔